5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن گناہوں کے کرنے پر انسان دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد۔ 5 گناہ کرنے والا شخص دنیا میں بے سکون رہ جاتا ہے، بے آرام رہ جاتا ہے، سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، دکھ عروج پر آ جاتے ہیں۔ یہ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جوانوں۔ حضرت علی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کی فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را ان 5 گناہوں سے بچے رہنا۔ یہ خطرناک 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ 5 خطرناک گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا میاں پہلا گناہ سود کھانا، پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا۔ فرمایا ہائے سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل۔ سود خور انسان دنیا میں بھی تباہ و برباد، آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سوتا۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشنوں میں مبتلا رکھتا ہے، خود بھی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ٹینشنوں میں مبتلا رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا، منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں مر گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھا ابا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سود خور ابا نے کہا نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے زمین پر آنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا یہ مکان خرید لو، عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اسی محلے کا رہنے والا ہوں، آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا، آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا۔ سود خور انسان مجھے کہنے لگا میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، پڑوسی بن جاؤں گا، اسی محلے کا رہنے والا ہوں، یہ مکان بڑا ہی عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں او نادان تو کہتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، مجھے تو سارے کے سارے عیب ہی عیب نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ تو میرا پڑوسی ہے، اور اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ ایک سود خور میرا پڑوسی ہے، اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو وہ مکان تو مفت میں بھی ملے پھر بھی مہنگا ہے۔ خدا را جوانو اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں مقام چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، رزق کی فراوانی ہو، اگر تم چاہتے ہو کامیابی تمہارے قدم چومے، تو سود کبھی نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ فرمایا دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا، کسی نیک متقی پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا۔ کسی عورت پر تہمت نہ لگایا کر، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کر اس سے پہلے کہ تیری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی ہیں، نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، وہ اچھی ہیں۔ جو شخص کسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے، جو شخص کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ خدا را جوانو میں یہاں پر تمہیں ایک سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ دے کے جاؤں گا، اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، کوئی بات نہیں، خدا را کسی کی بیٹی کے اوپر تہمت بھی نہ لگانا۔ ہائے وہ بڑا باپ جو اپنی بڑی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کرتا رہا،
दिन रात ओवर टाइम लगा के मेहनत मजदूरी करके बूढ़ी कमर पे बोरियां लाद लाद के उसने अपनी बेटी को जवान किया, बेटी को पढ़ाया लिखाया। आज जब उसकी बेटी जवान हुई तो महल्ले के लोगों ने, महल्ले के नौजवानों ने उसकी गरीब बेटी को कबूल ही ना किया, तोहमत लगा के उसे ठुकरा दिया, शादी करना गवारा ना किया, निकाह ना किया, इसलिए कि उनके पास जहेज नहीं था। एक तो तुमने निकाह नहीं किया, दूसरा ऊपर से तोहमत तो ना लगाओ। फरमाया अगर तुम चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में तुम्हें इज्जत मिले, मकाम मिले, खुशहाली मिले, तो किसी नेक औरत पर तोहमत ना लगाना। तीसरा गुनाह किसी का माल हड़प कर जाना, खास तौर पर यतीमों का माल हड़प कर जाना। मैं यतीमों के सरों पर शफकत भरा हाथ रखता हूँ, मैं यतीमों के सरों पर मोहब्बत भरा हाथ रखता हूँ, इसलिए कि जब मैं मर जाऊं कोई मेरी औलाद के सर पर भी शफकत भरा हाथ रखे। फरमाया चौथा गुनाह अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक समझना। ये एक ऐसा गुनाह है, ये इतना बड़ा गुनाह है, शिर्क वाला जो गुनाह है इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला चाहे तो हर गुनाह माफ कर देगा, छोटे बड़े गुनाह माफ कर देगा, मगर ये शिर्क वाला गुनाह इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला किसी को माफ नहीं करे। फरमाया हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा ने पांचवा गुनाह, खतरनाक गुनाह, अहम गुनाह, दिल के कानों से सुनिएगा जवानों, पांचवा गुनाह किसी के ऊपर जादू करना। हाय जादूगर शख्स के घर का खाना हराम, उसके घर का पानी हराम, उसके घर का दूध हराम, उसके घर का नमक हराम, उसके घर की हर चीज हराम। जो शख्स किसी के ऊपर जादू करता है, जो शख्स किसी को जलील करने के लिए, किसी को रुसवा करने के लिए, किसी को टेंशन देने के लिए, किसी को परेशानियां देने के लिए, किसी को तकलीफ देने के लिए, जो शख्स किसी के ऊपर जादू करता है, किबला तकलीफ एक ऐसी चीज है, ये घूमती हुई फिर फिराती हुई आखिरकार उस बंदे तक आ नहीं पहुंचती जहां से ये गई थी। जादूगर इंसान यूं समझे कि वो दायरा इस्लाम से निकल गया है, खुदारा ये खतरनाक गुनाह कभी न करना। फरमाया ये 5 गुनाह ऐसे हैं जिसके करने पर अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है। जवानों अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का करम तुम्हारे ऊपर बरकरार रहे, अल्लाह का खास खास करम तुम्हारे ऊपर हर वक्त बरकरार रहे, तो ये 4 गुनाह कभी ना करना। इन 4 गुनाहों से परहेज करना, बचे रहना, इंशाअल्लाह तुम्हें दुनिया में इज्जत भी मिलेगी, मकाम भी मिलेगा, तुम्हें दुनिया में मर्तबा भी मिलेगा, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, रिज़्क़ की फरावानी होगी, खुशहाली होगी, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी।